जन्नत ही अलमावा کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، ونہا النفس عن الہوا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، خواہشات کی طرف اندھا دھند بھاگتا نہیں ہے، ونہا النفس عن الہوا، تو ان کا ٹھکانہ فإن الجنت ہی المأوا، قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایسے لوگ جنت کے اندر جو تو رہنے والے ہیں جو خوف خدا اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جن کو ہوگا تو رات کی تاریکیوں میں اور تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے بچے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے جو تو روکے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں رہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس لیے ہم کوئی گناہ اگر کر رہے ہو تو اللہ سے چھپ کر ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے جس کو خوف خدا ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جس کو ہوگا تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا اور اپنے آپ کی جو تو وہ حفاظت کرے گا۔ اور جس کو خوف خدا نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس نہیں ہے، وہ جرائم کی دنیا میں کیوں بنتا چلا جائے گا، غنڈہ گردی کرے گا، دوسرے کے حقوق کو پامال کرے گا اور اس پر وہ فخر محسوس کرے گا۔ اس لیے اس کو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس نہیں، جواب دہی کا احساس نہیں، اور وہ بس من چاہے جو تو زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ظاہر بات ہے جہنم ہونے والا ہے، ظالموں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں، دوہری جو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے جس کے اندر خوف خدا ہو۔ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے اور یہ انسان کے اوپر بڑی لگام ہے۔ جو انسان خوف خدا رکھتا ہے تو وہ جرائم سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، چاہے وہ جہاں کہیں ہو۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، قرآن نے جو اس نصیحت کو بیان فرمایا وہ یہ تھی یا بنی ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے تو ذرہ برابر کی کوئی عمل کر، فتکن فی صخرۃ، پھر تو وہ عمل چٹانوں میں جا کر کر، پہاڑوں میں اور غاروں میں جا کر اس عمل کو کر، او فی السماوات، یا آسمان میں اور فضاؤں میں اڑ کر اس عمل کو کر، او فی الارض، یا زمین میں دھس کر اس عمل کو کر، یأتی بها اللہ، اللہ تیرے اس عمل کو لائے گا۔ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اللہ تیرے اس عمل کو لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑے باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے کہ ایمان والے کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ میرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، میرے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے، کل ساری انسانیت کے سامنے میرا یہ عمل جو تو ظاہر ہونے والا ہے۔ جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ تنہائیوں میں بھی جو تو جرائم کرنے سے اور گناہ کرنے سے روکے گا۔ اور خوف خدا وہ چیز ہے جو انسان کو نجات دلا دیتی ہے۔ مسلم شریف میں واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا اس کو فکر لاحق ہوئی کہ میں نے کبھی کوئی اچھا کام اور بھلا کام کیا ہی نہیں، اب تو مجھے میرے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جاؤں اور میں کیا جو تو جواب دوں ساری زندگی کا۔ اس لیے اس نے یہ طے کیا، اپنے بیٹوں کو پوتوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں بڑا پاپی انسان ہوں، بڑا گنہگار انسان، اب میں رب کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں، میرا رب جو مجھے وہ سزا دے گا جو کائنات میں اس نے کسی کو نہیں دی ہوگی، اس لیے ایسا کرو کہ میں جب مر جاؤں مجھے جلا دینا، میرے آدھی راہ کو فضاؤں میں اڑا دینا اور آدھی راہ کو سمندر کے اندر بہا دینا، پھر بھی میرے رب کو قدرت ہوئی تو مجھے جمع کرے گا۔ اس نے یہ وصیت کی اپنے بیٹوں سے اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اس کے بیٹوں نے جو تو ویسے ہی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی، اس کو جلایا، آدھی راہ کو سمندروں کے اندر بہا دیا، آدھی راہ کو فضاؤں میں اور ہواؤں میں جو تو اڑا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اس کے راہ کو جمع کرے، ہواؤں کو حکم دیا اس کے راہ کو جمع کرے، پھر اللہ نے اس کو دوبارہ برپا کیا، دوبارہ اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اللہ نے اس سے پوچھا لما فعلت ھذا، بندے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے کیوں اپنے بیٹوں کو ایسا حکم دیا جلانے کا اور فضاؤں میں راہ کو اڑانے کا، سمندروں میں بہانے کا، لما فعلت ھذا، اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا من خشیتک یا ربی وانت عالم، من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے میرے رب آپ جانتے ہیں آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے، آپ کا خوف میرے دل کے اندر تھا اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا ڈر اور میرا خوف تیرے دل کے اندر تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے جو تو اس کو بخش دیا۔ تو خوف خدا وہ چیز ہے جو انسان کو نجات دلاتی
اور جب انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان جرائم پر جرائم کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر لوگوں کے دلوں میں خوف خدا کو بسایا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ جسم جس کو تم راحت پہنچانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہو، بڑے جتن کرتے ہو، دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہو، یہ جسم ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں، مٹی میں ملنے والا ہے۔ اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنی روح کو نظام پہنچاؤ اور اپنے روح کو جو ہے تو قوی کرو، اللہ کے دربار میں اس کو حاضر ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر لوگوں کے قلوب پر جو تو محنت کی۔ اس لیے اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، عورتوں کے اندر خوف خدا، بچوں کے اندر خوف خدا، غلاموں کے اندر خوف خدا، آقاؤں کے اندر خوف خدا ان کے دل کے اندر جو رچ بس گیا تھا۔ وہ کسی کا حق نہیں مانتے تھے، کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے تھے، ایک معمولی چیز کا جو لینے پر جو تھرا جاتے تھے۔ دوسری واقعات میں آپ کو بتلاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، رات میں جو ہے گشت لگا رہے ہیں، میری رعایا کا حال دیکھو کون کس حال میں ہے۔ ایک جگہ جو ہے کچھ روشنی نظر آئی، وہاں گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی، بیٹی دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی نے پہلے حکومت کا اور پولیس کا ڈر بتلایا اور یہ کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ آرڈر آ چکا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا جرم ہے۔ پولیس والے گھومتے، کہاں اتنے رات میں پولیس والے دیکھ رہے، ماں نے بھی بات جو ہے بیٹی کا جو ہے تو جائزہ لیا، اس کا امتحان لیا، کہا اتنی رات میں کہاں پولیس والے دیکھ رہے۔ کہنے لگی اگر پولیس والے اور حکومت اور امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے کیسے چھپ کر جو تو گناہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین اس جگہ جو تو نشان لگا دیا اور اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے جو تو کیا، اور آگے چل کر جو تو ان کی نسلوں میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز جیسا جو ہے تو خلیفہ وقت جو تو پیدا ہوا۔ تو بہرحال یہ خوف خدا اس زمانے میں تھا۔ رات کی تنہائیوں میں اور تاریکیوں میں بھی ایک خاتون اور ایک دوشیزہ وہ گناہ کرنے سے جو تو رکتی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں اور ان کا توشہ جو تو ختم ہو چکا ہے، اور ایک چرواہے کے پاس گئے، دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اس کا امتحان لیا اور جا کر کہا کہ ہمارا توشہ ختم ہو گیا، زادرہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کر ایک بکری کا بچہ ہمیں بھیج دے، ہم اس کی رقم تجھے دے دیتے ہیں اور رقم اپنے جیب خرچ کے لیے جو استعمال کر لینا، تیرا بھی جو تو مہینہ اچھا گزر جائے گا، اور بکری ذبح کر کے ہم کھا جائے کہ ہمارا بھی جو تو وقت اور بھوک جو تو ہماری بھی مٹ جائے گی۔ رہی بات جس کی یہ بکری ہے اور جس کی یہ بکری تو چراتا ہے، رہی بات مالک کی، اس سے جا کر کہتے ہیں نا بھیڑیا آیا تھا اور بکری اٹھا کر کے لے کر چلا گیا، سب کا کام بن جائے گا، تیرا بھی کام بن جائے گا۔ فوراً جو ہے تو وہ چرواہا اور وہ غلام وہ فوراً جو ہے تو کہنے لگا یا ھذا فإن اللہ، یا ھذا فإن اللہ، اے شخص اللہ کہاں جائے گا؟ میں مالک کو تو سمجھا دوں گا، بھیڑیا آیا تھا بکری لے کر چلا گیا، مالک کو سمجھا دوں گا، لیکن فإن اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے میرے حاضری ہونی، میرے پیشی ہونی ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ خوف خدا اس زمانے کے ہر شخص کے اندر تھا۔ انسان تنہائیوں میں، تاریکیوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا تھا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں۔ آج یہ خوف خدا جو دلوں سے جو نکل چکا ہے، خوف خدا جب دل کے اندر آ جاتا ہے، انسان ایک معمولی حق کسی کا لینے سے تھرا جاتا ہے۔ صدقے کی بہت ساری کھجور آئی ہوئی، حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن چھوٹے سے بچے حضور کے نواسے، ان کو کیا پتا صدقے کی کھجور کون سی ہے اور یہ تو پاکیزہ کھجور کون سی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے، جا کر ایک کھجور اٹھائے اور منہ میں رکھ لی، کھانے کی چیزیں بچے کھاتے، ایک کھجور اٹھائے منہ میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، تیزی سے جو ان کے پاس گئے، جا کر ان کے حلق میں انگلی ماری اور انگلی مار کر جو اس کھجور کو کھینچ کر نکالا اور یہ کہا کخ کخ ارمی بہا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، تھوک تھوک پھینک دے اس کو، کیا تجھے معلوم نہیں ہم لوگ صدقہ بھی کھاتے؟ تو کون سی چیز ہمارے لیے کھانے کی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے؟ بچپن سے جو ہے اس کی تربیت یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو کی ہے، تو دوسروں کا حق، جو چیز پر ہمارا حق نہیں ہے اس کو لینے سے جو تو کامتے تھے اور تھرا جاتے تھے۔ کب؟ جب خوف خدا دلوں کے اندر تھا، ہر چیز، ہر لوگوں کے اندر اور ہر شخصیت کے اندر، چاہے خواتین ہو، چاہے مرد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آقا ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، ہر ایک کے اندر جو یہ چیز بسی ہوئی تھی کہ یہ دنیا چند روز ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے روزانہ، اور نماز پڑھ کے فوراً گھر کی طرف چل دیتے۔ دوسرے صحابہ نماز کے بعد ذکر و اذکار میں بیٹھتے، اوراد و وظائف میں بیٹھتے، اشراق کی نماز پڑھتے، اس کے بعد گھر کو جاتے، وہ نماز سلام پھرتے اور فوراً گھر کی طرف چلے جاتے۔
ایک دن کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کی کون سی ایسی کمپنیاں چلتی ہیں، کون سا ایسا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے 10 منٹ مسجد میں نہیں بیٹھتے نماز کے بعد، سلام پھرتے اور فوراً جو تو چل دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑی عجیب بات جو تو بتلائی، اصل میں معاملہ یہ ہے، میرے گھر کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے، اس یہودی کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کی کھجوریں رات میں جو ہے اپنے آپ ٹوٹ کر کے میرے گھر کے صحن میں جو ہے آ کر کے گر جاتی ہے۔ صبح جب میرے بچے اٹھیں گے اور اٹھ کر جو ہم کھجوروں کو اٹھا کر کھا جائیں گے، جبکہ ان کا حق نہیں ہے، وہ میرے پڑوسی کا حق ہے، اور وہ جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جو تو کھا لیں گے، اس لیے میں نماز پڑھ کے فوراً گھر چلا جاتا ہوں، پوری کھجوریں جو ہے تو چن کر کے اس کے جو ہے گھر کے اندر جو ہے تو صحن کے اندر جو ہے تو میں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرے بچے اس کھجور کو نہ کھائیں۔ تو صحابہ کا مزاج یہ تھا، ناحق کسی کے ایک کھجور ہمارے پیٹ میں یا ہمارے بچوں کے پیٹ کے اندر جو ہے تو نہ چلی جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف خدا دلوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک ایک چیز کا جو ہے تو حساب دینا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص جس کے اندر خوف خدا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہوگا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے تو جنت ہوگا۔ تقویٰ اور خوف خدا بہت بڑی چیز ہے، انسان کو معمولی گناہ کرنے سے جو تو روکتا ہے، اور جب یہ خوف خدا اور تقویٰ انسان کے دل میں نہیں ہوتا، انسان بڑے بڑے جو تو جرائم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ عبادت کرنے کے لیے تجھے بہت بڑی بڑی نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، حرام چیزوں سے جو ہے تو جو ہے احتراز کر لے اور اجتناب کر لے، سب سے بڑا جو عبادت گزار بن جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں رہو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر۔ اتق اللہ، تقویٰ اپنے اندر نہ۔ رمضان کا مقصد کیا؟ تقویٰ ہی تو تھا، خوف خدا ہی تو تھا، ایک ٹریننگ کی ایک تربیت تھی، پورا سال تمہارا جو اس طرح گزرے کہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، خوف خدا تمہارے اندر آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتا رہے، تقویٰ اپنے اندر جو ہے پیدا کر۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، ہر برائی کے بعد کچھ نیکی کر لیا کر، وہ برائی کی نحوست مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی نیکی کی برکت سے۔ انسان سے چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ ہو جائے فوراً کچھ نہ کچھ نیکی کر لیا کرے، کچھ صدقہ خیرات جو ہے تو کر لیا کرے، وہ گناہ کی نحوست مٹ جاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ کارآمد جو ہے تو بن جاتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر، اچھے اخلاق سے جو تو لوگوں کے ساتھ جو تو پیش آ جا۔ تو بہرحال جب خوف خدا انسان کے دل میں ہوتا ہے، انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، اور جب خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے پھر انسان غنڈا بن جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، ایک طاقتور ملک کمزور ملک پر جو تو حملہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں اس کے پاس کیوں ہیں، وہ اس کا حقدار نہیں، میں اس کا حقدار ہوں، میں ان نعمتوں پر قبضہ کروں گا، میں ان نعمتوں پر جو ہے تو غالب آ جاؤں گا۔ اس لیے وہ جو ہے وہ نہیں دیکھتا کتنے معصوم جانوں کی جو ہے تو جان جانے والی ہے، اور کتنے معصوم اور جو ہے اتنے چھوٹی جو تو بچیاں جو اس میں مرنے والی، وہ اپنا مقصد پانے کے لیے اس حد تک بھی جو تو جا سکتا ہے اور کہیں تک بھی جو تو وہ گر سکتا ہے، وہ بڑا درندہ جو تو بن جاتا ہے۔ کب؟ جب خوف خدا جو تو دلوں کے اندر سے جب نکل جاتا ہے۔ ایک طاقتور ملک کمزور ملکوں پر جو تو حملہ کرتا ہے، ہر طاقتور ظالم بن جاتا ہے۔ کب؟ جب خوف خدا جو تو اس کے اندر سے جب نکل جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا حابیل اور قابیل کے درمیان کہ جو حصہ جو چیز حابیل کے حصے میں آنے والی تھی، قابیل نے کہا تو اس کا حقدار نہیں، میں اس کا حقدار ہوں، اور قابیل نے کہا لأقتلنک، میں تیرا مرڈر کروں گا۔ اس لڑکی کو پانے کے لیے جو تیرے مقدر میں تیرے حصے کی ہے، میرا دل اس پر آیا ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میں جو ہے اس پر قبضہ کروں گا، اس کے لیے اگر تجھے راستے سے ہٹانا پڑے تو میں تجھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تیرا قتل کروں گا، تیرا مرڈر کروں گا۔ اور اس کے بھائی حابیل نے جو تو یہ کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف جو ہے تو بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میرے اندر خوف خدا ہے۔ تو اگر اپنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، رب العالمین کا خوف میں اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں۔ بہرحال اس نے جو اس کو قتل کر دیا،
تو جب انسان کے اندر جو ہے خوف خدا نکل جاتا ہے، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا سامنے والا میرا بھائی ہے اور میرا جو تو کون ہے، بس جو چیز اس کے پاس اس کو نہیں ملنا چاہیے اس کے لیے جو تو وہ کس حد تک جو تو جاتا ہے، اس کا مرڈر کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو بڑے بڑے جرائم جو تو کر بیٹھتا ہے، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر چیز جو تو کرنے پر اتر آتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان ظالم بن جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم ليعينه، من مشى لظالم ليعينه، کہ جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے وهو يعلم انه ظالم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس کو پتا ہے کہ میں ایک ظالم کا ساتھ دے رہا ہوں اور تھوڑا سا کسی ظالم کا تعاون کرے گا، اس کے ہاں میں ہاں ملائے گا اور اس کی بات کو جو تو صحیح کہے گا، من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، حدیث شریف فرمایا ظالم کا تھوڑا سا بھی ساتھ دینے والا اسلام سے خارج، اسلام سے خارج ہے جو ظالم کا تھوڑا سا جو تو ساتھ دینے والا۔ تو بہرحال خوف خدا جب دل میں ہوتا ہے، انسان جرائم کرنے سے رکتا ہے، گناہ کرنے سے رکتا ہے۔ جب خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے، انسان بظاہر بڑا مہذب نظر آتا ہے، اس کا لباس بہت جو ہے وہ پاکیزہ اور چمچماتا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو انسان ہوتا ہے، انسان بھی بھیڑیا ہوتا ہے، وہ درندہ ہوتا ہے۔ جیفری اسپین جیسے لوگ جو بظاہر بڑے مہذب نظر آتے ہیں لیکن معصوم کلیوں کو نوچ کھانے میں ایسے درندے ذری شرم جو ہے تو محسوس نہیں کرتے، ذری جو ہے عار جو ہے تو ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے معصوموں کا خون چوستے اور ان کا خون پیتے، اور ابھی بہت سارے چہرے سامنے آنے والے تھے جو بڑے شریف زادے جو تو پھر رہے ہیں، بڑی شریف زادے جو تو نظر آتے، ابھی فائل کھلنے والی تھی اور بڑے بڑے جو ملکوں کے شہزادے جو تو سامنے آنے والے تھے، لیکن شیطانی مکر اور فریب نے ایسے لوگوں کے ذہن کو جو ہے تو گھما دیا اور پوری دنیا میں جنگ کا ماحول جو تو برپا کر دیا اور جو سب کے ذہنوں کو جو تو اس طرف پلٹ دیا۔ تو یہ دجالی نظام اور یہ شیطانی مکر و فریب یہ دنیا کے اندر جو تو چلتا رہے گا۔ ایک ایمان والے کو چاہیے وہ ظلم کا ساتھ نہ دے اور ظلم کے ساتھ کھڑا نہ ہو، بلکہ مظلوم بن کر مر جانا، جیسے حابیل نے جو تو کہا تھا تو ظالمن اگر میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ ظالم بن کر جینے سے مظلوم بن کر مرنا بہتر ہے، ظالم بن کر جینے سے مظلوم بن کر مرنا بہتر ہے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا موت فی طاعت اللہ، موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ کی فرما برداری کی موت اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے، اللہ کی فرما برداری کی موت اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک طرف تمہیں زندگی مل رہی ہو بڑی عیش و آرام والی زندگی، بڑی خوش و خرم زندگی تمہیں نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے، ایسی زندگی کو ٹھوکر مارو۔ ایک طرف تمہیں موت نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کی رضا والی موت ہے، بڑھ کر ایسی موت کو جو تو گلے سے لگا لو۔ بہرحال یہ دجالی دور ہے، ایسے دور میں ظالموں کا ساتھ نہ دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دے کر کے، مفلس اور جو ہے کمزوروں کا ساتھ دے کر کے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جائے۔ یہی رمضان کا جو تو پیغام تھا کہ ہمارے اندر خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوتا ہے وہ تنہائیوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں گناہ کرنے سے بچتا ہے، اور جس کے اندر سے خوف خدا نکل جاتا ہے وہ درندہ اور حیوان بننا چلا جاتا ہے، اس کو کسی پر رحم نہیں آتا، کسی پر دیا نہیں آتی، معمولی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا خون چوستا ہے، ان کا گوشت نوچ کر کھا جاتا ہے، یہ انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے، درندہ ہے۔ لہٰذا ایسے دور میں اپنی ایمان کو بچانا بڑا مشکل ترین کام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن اور حدیث کے روشنی میں جو زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور رمضان میں جیسے ہم نے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی اور کوشش کی، سال بھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، حضرت خلیل خان صاحب ان کے جو ہے بڑے بھائی